اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کی اولاد اور ان کی نسلوں کے بارے میں ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے اور ان کی نسلیں آگے کیسے بڑھیں، ان کے شادیوں کا کیا سسٹم تھا اور کن کن علاقوں میں وہ جا کر آباد ہوئے اور نسلیں کیسے پھیلیں۔ حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے باپ ہیں اور حضرت حوا علیہ السلام انسانیت کی ماں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یعنی ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا۔ لہٰذا روایات کے مطابق اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے مختلف رنگوں اور قسموں کی مٹی لائیں، اسی لیے انسانوں کے رنگ اور فطرت مختلف ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی اور آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ وہ حضرت آدم سے بنائی گئیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، یعنی اللہ نے اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا۔ کچھ روایات میں ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، یعنی عورتوں کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ عورت پسلی سے بنائی گئی۔ لیکن قرآن مجید میں اس کی تفصیلات نہیں پائی جاتی، تو ہم اس کو اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں، اللہ عالم۔ اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے۔ تو بھائی قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی تعداد واضح نہیں ہے، لیکن معتبر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حوا کے ہر بار میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ کتب تفسیر اور تاریخ میں جیسے کہ علامہ ابن کثیر کی کتاب اور دیگر کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے ہر بار میں، یعنی کہ 20 بار میں 20 بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے، یعنی کہ 20 بیٹوں اور 20 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلے بچوں میں قابیل اور اس کی جڑواں بہن اقلیمہ تھی، پھر حابیل اور اس کی جڑواں بہن لیودا یا لیوزا تھی، اور آخری بچوں میں عبد المغیث اور اس کی بہن ام المغیث یا مغیث کا نام ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال تک ان کی اولاد اور پوتوں پڑپوتوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ گئی تھی۔ سب سے مشہور بیٹوں میں حابیل اور قابیل ہیں، جن کا ذکر قرآن میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 میں ہے۔ ان کی کہانی تو ہم جانتے ہیں یا آپ جانتے ہوں گے کہ حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت شیث علیہ السلام کا نام بھی اہم ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین اور نبی تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اولاد آپس میں کیسے بڑھی، ان کی نسل آگے کیسے بڑھی، تعداد کیسے بڑھی؟ تو یہ ایک بہت نازک سوال ہے، لیکن اسلامی روایات سے واضح ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہن بھائی کے درمیان نکاح کی اجازت دی تھی، کیونکہ کوئی اور نسل موجود نہیں تھی، تو ایک بطن کے لڑکے کا نکاح دوسری مرتبہ جو بچے پیدا ہوتے تھے اس کی لڑکی سے ہوتا تھا، تاکہ خاندانی اختلاط نہ ہو۔ مثلاً حابیل کا نکاح قابیل کی بہن سے ہونا تھا، لیکن حسد کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا۔ اسلام میں بہن بھائی کا نکاح حرام ہے۔ یہ اس وقت کا ایک خاص شرعی حکم تھا
جو انسانی نسل کے پھیلاؤ کے لیے ضروری تھا، یا پھر اللہ عالم۔ اب آتے ہیں اس بات پہ کہ یہ نسلیں کہاں کہاں تک پھیلیں۔ تو بھائی اس بارے میں قرآن مجید، فرقان حمید اور صحیح احادیث میں واضح تفصیلات نہیں ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ضروری نہیں سمجھا، اللہ عالم۔ لیکن کچھ تاریخی روایات اور تفاسیر سے اشارے ملتے ہیں۔ مثلاً اس میں ابتدائی مقام کے بارے میں کچھ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے جزیرہ سراندیپ، جس کو موجودہ وقت میں سری لنکا کہا جاتا ہے، اس کے ایک پہاڑ پر اتارا گیا، جبکہ حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اتری، جو سعودی عرب کا ایک شہر ہے۔ پھر وہ مکہ میں ملے، جہاں پر عرفات کے میدان میں ان کی ملاقات ہوئی، یعنی کہ حضرت حوا علیہ السلام جدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے پہاڑوں میں اتارا۔ تو پھر ان کی ملاقات جو ہے وہ عرفات کے میدان میں، یعنی اس مقام پر مکہ میں ہوئی۔ تو نسل کا تسلسل جو ہے اس کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک تقریباً 1200 سال کا فاصلہ بتایا جاتا ہے۔ اس دوران ان کی اولاد پھیلتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں سام، حام اور یفس سے مختلف نسلیں پھیلی، جو عرب، افریقہ اور یورپ کے علاقوں تک گئیں۔ لیکن یہ سب کچھ تاریخی روایات ہیں، اور ہمارے لیے یقینی بات وہی ہے جو قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کی تفصیلات کم رکھیں تاکہ ہم اصل سبق پر توجہ دیں۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی اولاد سے پوری انسانیت پھیلی۔ حابیل اور قابیل کی کہانی سے بھی حسد سے بچنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا سبق ملتا ہے۔ حضرت شیث سے علیہ السلام سے ہمیں جانشینی اور نیکی کی راہ ملتی ہے۔ یہ نسلیں پوری دنیا میں پھیل گئیں، لیکن ہر نسل کا اصل ایک ہی ہے کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اے لوگو، یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے غالباً، یعنی اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، تو ہم سب ایک ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری اور نیک عمل ہمیں جنت کے قریب لے جاتے ہیں۔ اب جو یہ تفصیلات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کو میں نے قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اور معتبر روایات جیسے کہ تفسیر ابن کثیر سے لیا ہے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آپ اس بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹس میں لکھ کر مجھے بتائیے کہ آپ کے ذہن میں کیا سوال ہے اور آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے۔ جو بھی ہے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو امتی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس معلومات کو، اس ویڈیو کو مزید واٹس ایپ پر یا دوسرے پلیٹ فارم پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔